بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم مسلمانوں کے نزدیک قیامت سے قبل امام مہدی کی آمد یقینی سمجھی جاتی ہے۔ حضرت مہدی امت میں ایک مجدد کامل اور ایک عادل کا درجہ رکھتے ہیں۔ اہل سنت کے ہاں معصوم ذات صرف انبیاء کرام کی ہے۔ یاد رہے کہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ایک مقرب اور برگزیدہ بندہ ہوگا۔ امام مہدی صدی اول میں آئے گا، یا وسط یا پھر آخر میں۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ اس بارے میں سب سے پہلی روایت حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیاں کسی بھی 1000ویں سال کی دوسری صدی ختم ہونے کے بعد ظاہر ہوں گی۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کی علامات کبریٰ جن کی تعداد 10 ہے، جب بھی ظاہر ہونا شروع ہوں گی، وہ وقت کسی بھی 1000ویں سال کے شروع ہونے کے بعد پہلی 2 صدیوں کے اختتام پر آئے گا۔ یعنی 1000واں سال کوئی بھی ہو سکتا ہے، خواہ وہ کئی ہزار برس کے بعد آئی یا لاکھوں برس کے بعد۔ اس امر کا تعین نہیں کیا گیا، جیسا کہ اب سن ہجری کا دوسرا 1000واں برس شروع ہے۔ مثلاً اس وقت 1445 سن ہجری ہے، گویا سن ہجری کو شروع ہوئے پہلا 1000واں سال ختم ہو چکا ہے۔ اس پر مزید 4 صدی ابھی بیت چکی ہے اور 45 سال اگلی صدی کے بھی گزر چکے ہیں۔ اب 15ویں صدی ہجری جاری ہے۔ بعد المئتین کا معنی یہ ہوا کہ جس طرح پہلا 1000واں سال ختم ہو چکا ہے اور اس کی 5ویں صدی جاری ہے، اسی طرح قیامت کی علامات کبریٰ کے ظہور کا زمانہ جب بھی شروع ہوگا، اس کی ترتیب زمانی اور وقوع کی صورت یوں ہوگی کہ کسی زمانہ میں حسب سابق نیا 1000واں سال شروع ہو کر اس کی پہلی 2 صدیاں ختم ہو چکی ہوگی، اور اسی 1000ویں برس کی تیسری صدی کی ابتدا ہوگی جب ظہور علامات کا آغاز ہوگا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ علامات کبریٰ میں سے پہلی علامت امام مہدی علیہ السلام کی آمد ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام امتی محمدی کے آخری مجدد ہوں گے، بلکہ وہ مجدد اعظم ہوں گے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں تجدید دین کے لیے مجدد ہر صدی کے شروع میں آئے گا۔ مجدد کی پیدائش پچھلی صدی کے نصف آخر یا آخری تہائی میں ہوتی ہے، اور نئی صدی کے آغاز پر وہ اپنا کام شروع کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اس لیے امام مہدی علیہ السلام اس 1000ویں سال کی دوسری صدی کے دور اواخر میں پیدا ہو چکے ہوں گے، اور جب تیسری صدی بعد المئتین کا زمانہ شروع ہوگا تو آپ کا ظہور اور اعلان ہو جائے گا۔ یہ قیامت کی علامات کبریٰ میں سے پہلی علامت ہوگی۔ یہاں یہ بات سمجھنا بھی ضروری ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ نئی صدی کے پہلے دن ہی امام مہدی کے ظہور کا اعلان ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ سال اس صدی کے گزر جائے اور پھر آپ کا ظہور ہو جائے۔ عرب بعض اوقات قصور کو عدد میں شمار نہیں کرتے۔ اتنا کافی ہوگا کہ اس نئی صدی کے اوائل یا وسط کے قریب ہی آپ کا ظہور ہو جائے، اور یہی شروع سمجھا جائے گا، جیسا کہ مفتی ابو لبابہ شاہ منصور نے اپنی کتاب دجال کون، کب اور کہاں میں مہدی کی علامات کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے۔ ایک علامت یہ ہے کہ آپ صدی کے مجدد ہوں گے۔ صدی کے مجدد کا اس کے شروع میں آنا ضروری نہیں، وسط سے پہلے آنے والے کو اسی صدی کا مجدد مانا جائے گا۔ اب خدا جانے کہ وہ یہی اشوب صدی ہے جس میں کوئی ستم نہیں جو مسلمانوں پر ڈایا نہ گیا ہو، اور کوئی قربانی نہیں جو مسلمان زعماء و مجاہدین نے نہ دی ہو۔ اور اگر یہ صدی نہیں تو کیا ہم تسلیم کر لیں کہ اتنی زبردست قربانیوں کے باوجود بھی کفر ہم پر مزید کئی صدیوں تک بے دڑک حکمرانی کرے گا؟ حجاج نے کہا، اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاہے دنیا کے لیے صرف ایک دن باقی ہو، اللہ تعالی ہم میں سے ایک آدمی کو بھیجے گا جو دنیا کو انصاف سے بھر دے گا، جس طرح یہ ظلم و ستم اور ناانصافی سے بری ہوگی۔ اب آتے ہیں محمد قاسم کی طرف کہ کیا وہ اس معیار پر پورے اترتے ہیں۔ میرے علم کے مطابق محمد قاسم آج کی تاریخ یعنی 2023 کے مطابق 48 یا 47 سال کا ہے۔ اس حساب سے آپ کی پیدائش غالباً 1397 یا
ہجری میں آتی ہے، یعنی محمد قاسم گزشتہ صدی کے بالکل آخر میں پیدا ہوئے اور اس نئی صدی کے چند سال بعد آپ کا ظہور ہوا۔ غالباً 1435 ہجری بمطابق 2014 عیسوی سال میں آپ کا ظہور ہوا۔ جیسا کہ پہلے یہ بیان کیا گیا کہ مہدی اس صدی کے وسط سے پہلے آئے گا، بالکل اول میں آنا ضروری نہیں، لہٰذا اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو محمد قاسم اس موجودہ صدی کے وسط سے پہلے ان کا ظہور ہوا اور اس نے اپنا کام شروع کیا جو کہ دنیا سے اندھیروں کو دور کرنا ہے۔